السلام علیکم. یہ ہے عبدالستار عبدالخالق اغوانی فٹ بال اسٹیڈیم. یہ لکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت اسٹیڈیم تھا یہ, اور یہاں فٹ بال کے لیے بہت اچھے میچز تھے, ٹیمیں کھیلا کرتی تھی اور اہل علاقہ بڑے خوش تھے. پھر ایسا ہوا کہ اس گراؤنڈ کو پیدہ گیری کے لیے یہاں پہلے ایک میلہ لگایا گیا, جس میں یہ موت کے کنویں وغیرہ دوسرے تو اہل شور و غل جس سے ہوا, جس سے اہل علاقہ بہت پریشان ہوئے, کافی شکایتیں کی گئی, لیکن کسی نے نہ سنی. 62 لوگ تھے, ڈی سی کی اپروول تھی. ڈی سی کے اپروول کے بعد اس گراؤنڈ کے اندر جو وہ دوسرے جو میلہ لگایا گیا موت کے کنویں وغیرہ کا, سرکس وغیرہ کا, تو اس کے بعد جب وہ پیدہ گیری کے مزے دیکھے, جیبیں لوگوں کی بھری گئیں, تو انہوں نے عید کا موقع دیکھ کے غنیمت جانا, اور عید پر یہاں پر انہوں نے مویشی یہاں پر منڈی لگا دی. اور یہ خوبصورت جو گراؤنڈ تھا فٹ بال کا, اس کا حال آپ یہ دیکھیں, یہ اوپر نیچے کھڈے اور یہ گوبر اور یہ گندگی یہ سب ہو گئی ہے. تو اہل علاقہ کی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک میں. عوام کی حیثیت صرف کیڑے مکوڑوں جیسی اور غلاموں جیسی ہے. اگر کوئی بات کرے گا اس کو کچل دیا جائے گا, دبا دیا جائے گا. جو بڑوں نے کرنا ہے وہی کرنا ہے. تو اس وقت میرے ساتھ یہاں کے منتخب یو سی وائس چیئرمین یو سی 1 گلبرگ ٹاؤن جناب صابر حسین صاحب موجود ہیں. صابر بھائی, آپ منتخب نمائندے ہیں اس یو سی کے, اور یہ گراؤنڈ بھی آپ کے اس میں آتا ہے, لیکن یہ دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا. یہ دیکھیں, اس کے اندر یہ گوبر دیکھیں, اور اس کے اندر یہ گندگی دیکھیں, اور یہ کتنا خوبصورت فلیٹ گراؤنڈ تھا. اس میں ہم نے کرکٹ بھی کھیلی اور فٹ بال کا ایک بہترین گراؤنڈ تھا, اور پوری کراچی سے یہاں ٹیمیں آتی تھی, اور اہل علاقہ جو ہیں وہ بہت خوش تھے اس گراؤنڈ کو دیکھ کر. سابق جو کراچی کے میئر رہ چکے تھے عبدالخالق اغوانی صاحب, یہ ان کے نام سے منسوب ہے, لیکن آج اس کی حالت دیکھتا ہوں تو بہت میں پریشان ہو جاتا ہوں. آپ کیا کہیں گے, یہ جو حالت ہوئی ہے اس حالت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ بشیر بھائی. آپ ہی جیسے یہاں پہ حضور لوگ ہیں جو اس ظالم اور اس کرپٹ سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. بالکل یہ یو سی 1 کا میئر اغوانی صاحب کا جو گراؤنڈ بنایا تھا, فٹ بال گراؤنڈ ہے, یہ چمکتا دمکتا اہل علاقے کی سہولیات کے لیے یہاں پہ گراؤنڈ تھا. بڑی اچھی سرگرمی ہوتی تھی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پہ پیپل پارٹی کا اثر رسوخ پڑا, یہاں پہ کمیشنری نظام جب فعال ہوا, تو انہوں نے یہ جو سیر و تفریح کی جو جگہیں تھیں ان کو اپنے پیدہ گیری کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی عرصہ تک تو یہاں پہ 2 دفعہ ایک میلے سجتے رہے, یہاں پہ ان کی آمدن آتی رہی, گاڑیوں والوں سے پیسے لیتے رہے, مختلف مد کے اندر یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے بٹورتے رہے. لیکن جس یو سی کے اندر یہ موجود ہے, یو سی کا حال دیکھیں آپ نے, باہر روڈ کے حالات دیکھیں. یہی مجھے دیکھ کے افسوس ہوا کہ جہاں سے کروڑوں روپے کما کے یہ کمشنر صاحب اور یہ جو سندھ گورنمنٹ ہے جو یہاں سے لے گی, لیکن اس کے اطراف کے ایریا کو دیکھ ہمیں افسوس ہوتا ہے. باقی گراؤنڈ کا حال دیکھیں, آج تیسرا دن ہے جو انہوں نے پلان دیا تھا صفائی کا, اس کے مطابق بھی کسی قسم کی 1% بھی یہاں پہ کوئی کام کیا ہوا نظر نہیں آتا. تو بات وہی ہے کہ یہاں پہ اس کرپٹ سسٹم کے اندر, اس مافیا سسٹم کے اندر صرف سوائے پیدہ گیری کے علاوہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ کسی عوام کی تفریح سرگرمیوں کا خیال رکھا جاتا ہے, نہ یہاں پہ کسی دوسرے مقاصد کے لیے جو جگہ ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں. تو ہمیں بڑا افسوس ہے. یہ سامنے ہمارا یو سی کا دفتر ہے. حالات تو ان کے یہ ہے کہ منتخب لوگ ہو گئے, ان کو یہاں پہ ان کے دفتر الاٹ کیے جائیں, یہ اپنے کام کر سکیں, لیکن ابھی تک ان لوگوں نے ہمیں نہ تو دفتر الاٹ کیے, نہ ہمیں کام کرنا دیا. الٹا یہ بالکل ہمارے ماتھے کے سامنے یہاں پہ یہ حال آپ نے دیکھا, جس طرح آپ نے اس کی پوری عکاسی کی. تو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم سندھ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں گو کہ آپ نے پورے کراچی کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, آپ نے جیلی میئر لا کے بیٹھا دیا, لیکن جن ٹاؤن کے اندر خدارہ جہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں, نون ٹاؤن کے اندر لوگ جیتے ہیں, پورا ضلع بستی ہم نے سویپ کیا ہوا ہے, لیاقت آباد سویپ کیا ہے, تو خدارہ ہمیں کام کرنے دیا ہے. باقی جس جو حال کیا آپ نے یہاں کا, اس گراؤنڈ کا جو حال کیا ہے, یہ حال پورے کراچی شہر کے لیے علم ہے. اگر یہی آپ کی سوچ ہے, یہی آپ کے مقاصد ہیں, یہی کراچی شہر کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, تو پھر ہم تو آپ کی ان جو ترقیاتی کام ان سے تو اللہ ہی سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں سے ہمیں پناہ دے. باقی یہ ہے کہ اہل علاقہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, یہاں کے نوجوان بھی احتجاج کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جس طریقے سے یہاں پہ کروڑوں روپے یہاں سے لوٹ کے لے گئے ہیں, تو میرے خیال میں کچھ ایسا لگا کے اس گراؤنڈ کو جلد از جلد کلیئر کروایا جائے, تاکہ جو صحت مند سرگرمی ہے یہاں کے نوجوان جو سرگرمی شروع کر سکیں. بہت شکریہ صابر بھائی. میں اس ایک آزاد مملکت کا ایک غلام شہری ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو حالت ہے گراؤنڈ کی, کوئی بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار ہے, میئر پیپلز پارٹی کے ہے, جماعت اسلامی کے نمائندے موجود ہیں, تو ان کو جو منتخب نمائندے ان کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ اپنے کام کر سکیں. اور اپنے جب آپ ان کو اختیارات نہیں دو گے اور ان کے کاموں میں مداخلت کرو گے,
اوپر سے مداخلت ہوگی ڈی سی وغیرہ کی، تو پھر ان بلدیاتی نمائندوں کو، عوامی نمائندوں کو کیا فائدہ؟ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ نے صرف ایک کھٹ پتلی اور ڈمی سسٹم بنایا ہے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام کو آپ نے غلام ہی رکھنا ہے۔ اگر یہی صورتحال ہے تو اس ملک کا اور اس یو سی کا اللہ حافظ، اور پھر التجا کروں گا اس کھیل کے گراؤنڈ کو آباد کریں، کیونکہ کھیل کے گراؤنڈ آباد ہوں گے تو منشیات کے اڈے ویران ہوں گے۔ اگر کھیل کے میدانوں کو آپ ویران کرو گے تو یقیناً منشیات کے اڈے آباد